الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله العظيم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بھائیو اور بزرگو، حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک تمام اعمال کا دار و مدار یہ نیت پر ہے. ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اور پوری حدیث طرح ہے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تمام اعمال کا دار و مدار یہ نیت پر ہے. یعنی انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل کی قبولیت یا عدم قبولیت کا دار و مدار یہ انسان کی نیت پر ہے. اس عمل پر ملنے والا اجر، وہ عمل اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوا، وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہوا، اس میں اخلاص ہوا، وہ عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اگر وہ عمل خدا نخواستہ اس میں ریاکاری ہوئی، دکھلاوا ہوا یا کوئی اور فاسد نیت شامل ہوئی تو وہ عمل اللہ پاک کے ہاں قبول نہیں ہوگا. اور جو عمل قبول بھی ہوگا پھر اس پر اجر و ثواب وہ بھی اخلاص کے بقدر. جس عمل میں اخلاص جس قدر زیادہ ہوگا اس پر اجر اتنا زیادہ ملے گا. جس میں اخلاص جتنا کم ہوگا اس پر اجر اتنا کم ہوگا. جیسے آپ حضرات حدیث شریف سنتے ہیں کہ آخرت میں اعمال تولے جائیں گے. بندوں کے اعمال کو آخرت میں یہ ترازو میں تولا جائے گا. بخاری شریف کی روایت بھی ہے، آپ حضرات سنتے ہیں. تو یہ جو تولا جائے گا اس پر جو اجر و ثواب دیا جائے گا، تولنے سے مقصد بھی یہ ہے کہ جس عمل میں اخلاص جس قدر زیادہ ہوگا اس پر اجر و ثواب اتنا زیادہ ملے گا. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ انسانوں کے جو اعمال آخرت میں تولے جائیں گے تو بعض لوگوں کے اعمال وہ ہیرے جواہرات کے اعتبار سے لیے جائیں گے، تولے جائیں گے. جیسے ہیرا ہوتا ہے، جواہرات ہوتے ہیں، چھوٹا سا بھی ہو تو اس کی مالیت کروڑوں اربوں میں ہوتی ہے. کسی کے اعمال سونے کے بھاؤ تولے جائیں گے،
کسی کے اعمال چاندی کے بھاؤ تولے جائیں گے اور کسی کے اعمال کوئلے کے مٹی پتھر کے بھاؤ تولے جائیں گے۔ یہ فرق کیوں ہوگا؟ ایک ہی جیسا عمل دو افراد نے کیا، لیکن ایک کا عمل گویا کہ ہیرے جواہرات کے مول لیا گیا، تولا گیا، اور ایک کے عمل کو کوڑیوں کے مول لیا گیا۔ کیوں؟ اخلاص میں فرق تھا۔ ایک انسان کوئی عمل کرتا ہے وہ بالکل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے 100%، اس میں قطعی طور پر غیر اللہ کو دکھلانے کا شعبہ یا کوئی اور جذبات نہیں ہوتے، وہ بہت ہی قیمتی عمل ہوتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اس جذبات میں ملاوٹ آ گئی، اس عمل میں ملاوٹ آ گیا، اس میں ریاکاری آ گئی، اس میں سمعہ آ گیا، دکھلاوا آ گیا، پھر اس کی جو قدر ہوتی ہے، ویلیو ہوتی ہے، یاد رکھے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ 3 چیزیں ہیں دنیا میں جو ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے علم۔ علم ہر مسلمان کے لیے، صاحب ایمان کے لیے حاصل کرنا یہ ضروری ہے، کیوں؟ عمل یہ موقوف ہے علم پر۔ اگر صحیح علم ہی نہ ہوا تو انسان صحیح عمل کیسے کرے گا؟ عمل انسان تب کر سکے گا جب انسان کے پاس علم ہوگا کہ کون سا عمل کرنا ہے، کون سے عمل سے بچنا ہے، کون سا عمل عبادت ہے، کون سا عمل بدعت ہے، کون سا عمل ثواب اور اجر کا باعث اور کون سا عمل وزر کا اور گناہ کا باعث۔ تو اس کے لیے علم ضروری۔ پھر یاد رکھیں کہ فرائض ہے تو اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض، واجب ہے تو اس کا علم حاصل کرنا بھی واجب، وہ چیز سنت ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی سنت، اور بنیادی فرائض کا علم حاصل کرنا یہ تو فرض عین ہے، ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے، اور تفصیلی علم یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن آج علم کی طرف سے ہم غافل ہیں بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر علم کے ہم صحیح عمل کر لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحیح علم کے بغیر انسان دین کے کسی بھی میدان میں نہیں چل سکتا، دین کے کسی بھی شعبے میں صحیح علم کے بغیر اور علماء کی رہنمائی کے بغیر چلنا ہی ممکن نہیں ہے۔ ٹھوکر کھائے گا، یہ گرے گا، یہ غلط راستے پر جائے گا۔ تو علم یہ ضروری ہے حاصل کرنا۔ علم سے آج بے اعتنائی ہے، کمزوری ہے، صرف نظر ہے، علماء سے آج روگردانی کی کیفیت ہے ہماری، جو سخت ہمارے ایمان کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ پھر علم ہو، دوسرے نمبر پر ہے عمل۔ صرف علم بھی کافی نہیں، اگر علم تو آ گیا لیکن خدا نخواستہ اس علم پر عمل نہ ہو تب بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ علم تو بنیاد ہے، علم کا ہونا تو بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن پھر علم کے بعد انسان اس علم پر عامل بن جائے، اس پر عمل کرنے والا بن جائے، اور عامل بھی تب بنے گا جب علم ہوگا، وہ موقوف علیہ، موقوف ہے، اور عمل ہوا۔ پھر تیسری چیز وہ ہے اخلاص، کہ علم تھا، اس علم پر عمل بھی کیا، لیکن وہ عمل صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ یہ 3 چیزیں ہوگی تو انسان کامیاب ہے۔ عمل کے لیے علم ضروری، علم ہوا پھر عمل کیا، عمل صحیح ہوا علم کی وجہ سے، لیکن عمل بھی خدا نخواستہ اگر ریاکاری پر مبنی ہوا، شہرت کا جذبہ ہوا، دکھلانے کا جذبہ ہوا، لوگوں سے تعریف کی وصولی کا جذبہ ہوا، یا کوئی اور فاسد جذبہ دل میں ہوا، تب بھی معاملہ خراب ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوا، اور خدا نخواستہ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو وہ اللہ پاک کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو تیسری چیز وہ پھر ہے اخلاص، کہ انسان جو عمل کرے وہ عمل صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو، تب ہی وہ عمل اللہ پاک کے ہاں قبول ہوگا۔ خدا نخواستہ بہت بڑا عمل کیا لیکن وہ عمل اس میں دکھلاوے کا جذبہ ہوا، اس میں کوئی اور جذبہ ہوا، پھر اللہ پاک کے ہاں اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اخلاص کے اعلیٰ مرتبے پر، عمل چھوٹے سے چھوٹا ہوتا لیکن صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ آج یاد رکھے شیطان کے پاس یہ بڑا آسان راستہ ہے
ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے۔ اب وہ عمل سے تو روک نہیں سکتا بندے کو کہ بھئی نیک عمل سے روک دے، لیکن چلے بھئی عمل کرنے دو، لیکن وہ کیا کرتا ہے، دل میں جذبات پیدا کرتا ہے کہ بھئی لوگوں کو دکھلانے کا، کوئی دیکھ رہا ہے تو تب میں انفاق کروں گا، میں خرچہ کر رہا ہوں، یا میں نے کوئی عمل کیا، اب دل میں شوق اور خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے مخلوق اس پر واقف ہو جائے۔ قرآن کریم میں منافقین کی علامت اللہ پاک نے ذکر کی، یحلفون باللہ لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ یعنی قسمیں کھاتے ہیں اس بات پر تاکہ مسلمانوں کو راضی کر لے، لیکن واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کر لے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، بسا اوقات اس کے لیے قسمیں بھی کھاتے تھے کہ بھئی ہم بھی تم میں سے ہیں، تمہاری طرح مسلمان ہیں، حالانکہ تھے نہیں، دل میں نفاق تھا، اس کے لیے قسمیں کھاتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کر لے۔ یہ ایمان قبول کرنا یہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ بندوں کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان خدا نہ خواستہ آج ہو رہا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی دنیا کا مفاد ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے، تو اس کا ایمان عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ اسی کا ایمان قبول ہوگا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے مسلمان ہو۔ تو یہ نفاق کی علامت تھی، منافقین کی علامت بتائی گئی۔ تو اسی طرح انسان چھوٹا عمل کرے دنیا میں، چاہے بڑا عمل انسان کرے، وہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کی بنیاد اللہ پاک کی رضا ہو۔ ریاکاری کی بزرگوں نے 3 علامات لکھی ہے کہ ریاکاری کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ کیا علامتیں ہیں؟ ایک علامت یہ لکھی کہ انسان اگر جلوت میں ہے تو یہ چست ہے، اور خلوت میں ہے تو سست ہے۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، اور جلوت کہتے ہیں کہ انسان لوگوں کے درمیان ہے۔ تو اگر لوگوں کے درمیان ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو پھر خوب چستی سے پڑھ رہا ہے، خوب خشوع اور خضوع سے پڑھ رہا ہے، لیکن اگر گھر میں ہے، کمرے میں ہے، تنہائی میں ہے، پھر عبادت کر رہا ہے، اب اس پہ سستی آ رہی ہے، اب کوئی دیکھ نہیں رہا مخلوق میں، اب سست ہو گیا۔ یہ ریاکاری کی علامت ہے کہ انسان خلوت میں سست ہو اور جلوت میں چست ہو۔ ہونا معاملہ اس کے برعکس چاہیے کہ انسان مخلوق کے سامنے کوئی عمل کرے تو یہ ظاہر ہی نہ ہو، اور اگر تنہائی میں کرے تو خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ اور خوب گڑ گڑا کر کرے۔ آج ہمارا معاملہ ہی اس کے برعکس ہے، کوئی عمل کرتے بھی ہیں تو شیطان ہم سے وہ عمل ضائع کروا دیتا ہے۔ آج ہم اپنے اعمال کے قصے سناتے پھرتے ہیں کہ یہ کیا، یہ سفر کیا، یہ میں نے کام کیا، یہ دین کی خدمت کی۔ پھر دیکھیں شیطان خواص اور عوام ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر ایک کو گمراہ کرتا ہے، اور ہر ایک کے لیے اس کے پاس طریقہ الگ ہے۔ اہل علم کو گمراہ کرتا ہے، علم کا تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ اہل دین یا اہل دعوت کو کرنا چاہتا ہے تو بھئی میں فلاں جگہ گیا، کارگزاری کے نام پہ اپنی تعریفیں شروع کروا دیتا ہے۔ یا کوئی اسی طریقے سے دین کے مجاہد ہے، جہاد کر رہا ہے، اس کے دل میں جو ہے یہ جذبہ پیدا کیا لوگ میری بہادری کی تعریف کریں۔ کوئی سخی ہے، اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ دیکھیں میں بڑا سخی ہوں اور سخاوت کر رہا ہوں۔ شیطان اس راستے سے انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ تو اہل علم کے لیے بھی خطرہ ہے، اہل دین اہل دعوت کے لیے بھی خطرہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ انسان جس شعبے سے بھی وابستہ ہے معاملہ خطرناک ہے، شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ ان شیطان یجری من الانسان مجری الدم، یہ انسان کے اعمال کو آج ضائع کرانے پہ تلا ہوا ہے کہ یہ عمل کر تو لیا لیکن اب اس کو ضائع کس طرح کرنا ہے۔ تو آج ہم اگر اپنا قصہ سناتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، میں جب یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میں 5ویں حج پر گیا تھا، جب میں 5ویں حج پہ گیا نا اس وقت یہ ہوا
ایک تو حج کا تذکرہ بھی کروایا کہ بھئی حج کا تذکرہ کر لوں کہ میں حج پہ گیا، پھر تعداد بھی بتلانی مقصود ہے کہ 5ویں مرتبہ، اس عدد کے بغیر بھی ہم ذکر کر سکتے تھے، حج کے تذکرے کے بغیر بھی ہم وہ واقعہ ذکر کر سکتے تھے، لیکن آج اگر میں ذکر کر رہا ہوں اپنے حج کا، اپنے عمروں کا، اپنے علمی اسفار کا، اپنے دعوت کے اسفار کا، پھر ان کی تعدادوں کا، پھر اس میں تنافس اور تقابل ہو کہ میں نے اتنا وقت لگایا، اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، میں نے اتنا علم حاصل کیا، میں نے اتنے جہاد میں حصہ لیا، یاد رکھے ضائع کرنے والی باتیں۔ آج شیطان ہمیں اس کام پر لگا چکا ہے۔ آج اگر ہم کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس کے لیے تقریب رکھنی ضروری ہے۔ آج ہم اگر کوئی غریب کے ساتھ امداد کریں گے تو اس کے ساتھ فوٹو سیشن ضروری ہے۔ یاد رکھیں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے سفید پوش اور عزت دار جو صرف اس وجہ سے بیچارہ بھوکا سوتا ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ مدد کرے گا تو ساتھ میں تصویریں بھی ہوں گی، اخبارات میں بھی جائیں گی، سوشل میڈیا پہ بھی آئے گی، تو میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ آج اپنے اعمال ہم اس پر ضائع کر رہے ہیں۔ اور صحابہ اکرام کی کیا کیفیت تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق امیر المؤمنین تھے اس وقت، ان کے سامنے مدینہ منورہ کے جو یتیم، مسکین، بیوائیں، غریب، ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور یہ دیکھیں دور خلافت تھا کہ جتنے بھی مدینہ منورہ میں رہنے والے یتیم، مسکین، بیوائیں تھی، ہر مختلف افراد نے ان کی خدمت اپنے ذمے لی ہوئی تھی، ہر ایک کے سامنے کسی کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ فہرست دیکھی، ہر ایک کے سامنے خدمت کے لیے کسی نہ کسی کا نام تھا۔ ایک بیوہ خاتون کا نام ایسا تھا، ان کی خدمت کے لیے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا اس فہرست میں، جگہ خالی تھی۔ حضرت عمر نے سوچا کہ شاید ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو آج رات سے میں جا کر اس بیوہ کے گھر کی خدمت کروں گا، گھر کی صفائی کروں گا، پانی بھروں گا، جانوروں سے دودھ دوں گا، جو خدمت ہوگی وہ میں کروں گا۔ اظہار نہیں کیا، خاموشی سے نوٹ کر لیا۔ جب رات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صبح سویرے تشریف لے گئے، اس بیوہ خاتون کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس سے کہا کہ آپ پردہ کر لیں، میں آپ کے گھر کی صفائی کر دیتا ہوں، جو آپ کی خدمت ہو وہ میں کر دیتا ہوں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ خدمت کرنے والا تو آ کر خدمت کر کے جا چکا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا نام تو کبھی نہیں بتایا۔ جب وہ آتے ہیں کہتے بھئی پردہ کر لو، ہم پردہ کر لیتی ہوں، وہ باہر صفائی اور جتنے ضروریات کام ہوتے ہیں وہ کر کے پھر جاتے ہوئے بتا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ اگلی صبح پھر گئے، پھر ان خاتون نے کہا کہ وہ تو آ کے جا چکے ہیں، خدمت بھی کر لیے، وہ بھی حضرت عمر تھے۔ تیسری رات یہ رات کے وقت چلے گئے اور جا کر گھر کے قریب چھپ کر بیٹھ گئے کہ بھئی میں معلوم کروں کہ یہ کون ایسا شخص ہے۔ تھوڑی دیر بعد کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، بالکل خاموش انداز میں چلتے ہوئے آئے، اس گھر کے قریب رکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً گئے اور کہا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ تو جب انہوں نے چہرہ ان کی طرف کیا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، یعنی امیر المؤمنین، خلیفہ وقت تھے۔ کہا کہ آپ؟ کہا کہ جی ہاں، بس یہ بیوہ خاتون ہے تو اللہ پاک کی توفیق سے میں کچھ خدمت ان کی کر دیتا ہوں، اور چونکہ ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، یہ میں نے اپنے ذمے لے لیا۔ یہ ہے اخلاص۔ تو ایسا عمل یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہوتا ہے۔ ایک غزوے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ غالباً یا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایک لشکر کے امیر تھے۔ غزوہ ہوا، کافروں کو شکست ہوئی، اور جب مال غنیمت جمع کیا جانے لگا تو ایک شخص آیا اور چہرے کو نقاب میں چھپایا ہوا تھا، اور ہاتھ میں کوئی چیز اس کے تھی جو چادر میں لپیٹی ہوئی تھی، اور آ کر امیر کو پیش کی اور کہا کہ یہ مجھے میدان جنگ میں ملی ہے،
جب انہوں نے کھولا تو وہ اس کافر بادشاہ کے سر کا تاج تھا، جو کافر بادشاہ کے سر پہ تاج ہوتا ہے، اور مکمل جواہرات اور سونے چاندی سے مزین تھا، انتہائی قیمتی۔ اب دیکھیں نا، یہ ان کو ملا، کوئی بھی شخص وہ اٹھا کے لے جائے گا کہ بھئی چلے میری پوری زندگی جو ہے عشرت کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ گزرے گی۔ لیکن وہ صحابہ تھے، حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، دیکھا تو وہ بادشاہ کا تاج انتہائی قیمتی، کہا کہ امیر یہ مجھے میدان میں ملا تھا تو میں اٹھایا اور خاموشی سے آپ کے حوالے کر گیا۔ جب جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ بھائی کم از کم اپنا نام تو بتلا دو، کم از کم اپنا نام بتلاتے جاؤ۔ تو انہوں نے جاتے ہوئے ایک عجیب جملہ کہا، چہرہ چھپایا ہوا تھا، کہا کہ جس کے لیے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے، جس ذات کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے وہ میرے نام سے واقف ہے۔ آج میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا میرے نام سے واقف ہو جائے، میں جو عمل کر رہا ہوں بھئی میرا نام کیوں نہیں آیا؟ آج ہماری ناراضگیاں، ناچاقیاں ہر چیز میں، ہر معاملے میں آپ دیکھیں نا، اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ بھئی اس معاملے میں، اس مجلس میں اور اس کام میں میرا نام کیوں نہیں آ رہا، اس فہرست میں میرا نام کیوں نہیں ہے۔ آج چھپانے والے کم اور دکھلانے والے زیادہ۔ علماء نے لکھا نا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب عمل کیے جاتے تھے لیکن چھپائے جاتے تھے، اعمال بہت کیے جاتے تھے لیکن چھپائے جاتے تھے۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ عمل کیے جانے لگے لیکن چھپایا نہیں جاتا تھا، اور فرمایا اب یہ زمانہ ہے عمل کوئی نہیں کیا جاتا لیکن انسان چاہتا ہے کہ میرا نام ہو جائے، عمل بھی نہیں ہے نام بھی ہو جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج یہی زمانہ ہے۔ تو اللہ پاک کے ہاں تو وہی عمل مقبول ہے جو انسان اللہ پاک کی رضا کے لیے کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں ایک کافر سامنے آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور خنجر نکالنے لگے تاکہ اس کا گلا کاٹ دے۔ تو جب اس کافر نے دیکھا اب خلاصی کی تو ویسے ہی کوئی صورت ہے نہیں، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً اس کے سینے سے اتر گئے اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت علی سے کہ حضرت یہ تو ابھی زیادہ اس قابل تھا کہ اس کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا، اس نے آپ کے چہرے پر تھوکا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تبھی تو چھوڑ دیا، یعنی اگر ابھی میں اس کو قتل کرتا تو میرے نفس کا غصہ اس میں شامل ہوتا، پہلے میں اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو ظاہری بات ہے انسان کو غصہ آتا ہے، تو میرے نفس کا غصہ اس میں شامل ہو گیا۔ اب اگر میں اسے مارتا، قتل کرتا تو ایسا نہ ہوتا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے شاید یہ عمل نہ ہوتا، بلکہ میرے نفس کے جذبات کے تحت ہوتا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صحابہ اس درجہ محتاط، جو بھی عمل کرتے صرف اللہ کی رضا کے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ وہ شخص جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت رکھے، کسی سے اگر اس کو محبت ہے مخلوق میں بھی، اصل تو انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے، اور یہ بات یاد رکھے اللہ سے محبت یہ رسول سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ اللہ پاک سے محبت ہے۔ ایک عجیب نکتہ علماء نے لکھا، میں نے کچھ دیر قبل ایک آیت ذکر کی کہ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يَرْضُوهُ، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں ان يرضوه کہ ان کو راضی رکھا جائے۔ تو اب ایک علمی نکتہ ہے، طالب علم سمجھ جائیں گے کہ واللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوا، احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول یہ تثنیہ ہے، آگے جو صیغہ ذکر ہوا ان یرضوہ، یرضوہما ہونا چاہیے کہ زیادہ حقدار یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان دونوں کو راضی رکھا جائے۔
تو یرزوہ مفرد کا صیغہ آیا، یرزوہما ہونا چاہیے۔ علماء نے اس میں عجیب نکتہ لکھا، فرماتے ہیں یرزوہ آیا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول یہ دیکھنے میں تو الگ الگ ہے لیکن رضامندی کے اعتبار سے ایک ہے۔ اللہ کو راضی کیا تو پیغمبر کو راضی کیا، پیغمبر خدا کو راضی کیا تو اللہ کو راضی کیا۔ واقعہ لکھا ہے نا حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی، اللہ پاک کی بہت بڑی ولیہ گزری ہے، بہت بڑی ولیہ، انتہائی عبادت گزار۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ان کو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، حضرت رابعہ بصریہ کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو حضرت رابعہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں رابعہ؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اپنے دل میں اللہ پاک کی محبت اتنی زیادہ پاتی ہوں کہ اس کے مقابلے میں مجھے آپ کی محبت اللہ پاک کی محبت سے کم محسوس ہوتی ہے، تو مجھے اس بات کی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رابعہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں میری ہی محبت ہے، تمہیں جو اللہ پاک کی محبت ہے، اللہ پاک سے محبت ہے، یہ دراصل میری محبت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام سے محبت یہ اللہ پاک سے محبت ہے اور اللہ پاک سے محبت یہ حضور سے محبت ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک سے محبت ہمیں کس کے توسط سے ملی؟ حضور علیہ السلام کی برکت سے ملی۔ ہمیں اللہ پاک کا تعارف کس نے کرایا؟ حضور علیہ السلام نے کرایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ اللہ پاک سے محبت رکھتا ہے تو وہ حضور علیہ السلام سے بھی محبت رکھتا ہے، اور اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور رضامندی یہ ایک ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو بھی عمل کرے وہ اللہ پاک کی رضامندی کی خاطر کرے۔ اللہ کی رضا کے لیے انسان جو عمل کرتا ہے وہ عمل اللہ پاک کو محبوب ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ جس عمل میں دکھلاوا ہو، ریاکاری ہو، شہرت ہو، آج یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے، دل کے اندر حب جاہ۔ آج ہر انسان چاہ رہا ہے مجھے ایک نمایاں مقام ملے، مجھے ایک ممتاز مقام مجلس میں ملے۔ اس بنیاد پر آج ہم ناراضگیاں کرتے ہیں، حالانکہ اصل کیا ہے کہ انسان اللہ پاک کو راضی رکھ لے، اور چھوٹا عمل کرے یا بڑا عمل کرے صرف اور صرف اللہ پاک کی رضامندی کے لیے کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ ایک کافر ملک کا ایک شہزادہ گرفتار کر کے لایا گیا، اور بڑی مشکلوں سے، اور وہ مسلمانوں کو سخت نقصان بھی پہنچاتا تھا۔ گرفتاری بھی بڑی مشکل سے ہوئی، بڑی مشکل سے ہاتھ آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کا دشمن اگر ہاتھ آئے تو پھر انسان چھوڑتا نہیں ہے۔ جو آئی بڑی مشکل سے ہاتھ میں، تو یہ تو موقع ہوتا ہے۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے لیے قتل کا فیصلہ تھا، اس نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ امیر المومنین میری ایک خواہش ہے بس، کہ مرنے سے پہلے میری وہ خواہش پوری کی جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہو؟ اس نے کہا میں ایک گلاس پانی پینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا بالکل پی لو۔ پانی لایا گیا، اس نے گلاس ہاتھ میں جب پکڑا تو کہا مجھے ڈر ہے کہ میں پانی پیوں گا آپ مجھے اس دوران ہی کہیں قتل نہیں کر دے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں تم پانی پی لو، جب تک تم یہ پانی نہیں پیو گے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ تو اس نے جب یہ سنا اس نے وہ گلاس گرا دیا، کہا کہ میں نے تو نہیں پیا، آپ نے وعدہ کیا ہے، اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف یعنی سخت ترین دشمن، ایسا جو کہ بڑی مشکل سے ہاتھ میں آ جائے، اور جس نے مسلمانوں کو، اسلام کو سخت نقصان بھی پہنچایا ہو، اور اب اس نے بہانہ حیلہ، ہم تو کہیں گے بھئی یہ بہانے باز ہے، اس کو فوراً مار دو۔ حضرت عمر نے فرمایا بالکل تم آزاد ہو، میں تمہیں قتل نہیں کرتا، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ چھوڑ دیا اس کو۔ جب چھوڑ دیا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب آیا اور کہا کہ امیر المومنین مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی یہ کیوں؟ تو کہا کہ میرا ارادہ پہلے سے مسلمان ہونے کا تھا، لیکن اس وقت اگر میں کہتا کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو آپ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ موت کے ڈر سے مسلمان ہو رہا ہے، اس کے لیے میں نے حیلہ اختیار کیا۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کو اور اس انصاف کو اور اس اخلاص کو،
یہ ہوتا ہے اخلاص۔ ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے، آخر میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے اور بزرگ بھی تھے، متبع شریعت۔ کوئی فیصلہ یا کوئی بات شریعت کے خلاف برداشت نہیں کرتے تھے، اور بادشاہ سے بھی بڑا تعلق تھا، بادشاہ ان سے بڑی محبت رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ انہیں پتہ چلا کہ بادشاہ نے شراب کے مٹکے منگوائے ہیں دوسرے ملک سے، جو کشتی کے ذریعے سے آ رہے ہیں۔ ان کو بڑا غصہ آیا، یہ فوراً گئے کنارے پر کشتی میں۔ بادشاہ نے شراب کے 100 مٹکے اپنے لیے منگوائے تھے بھی بادشاہ کے۔ ایک سرکاری معمولی سی چیز ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں سرکاری ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور پھر بادشاہ وقت، لیکن یہ ڈنڈا لے کے گئے اور بلا خوف و خطر ان مٹکوں کو توڑنا شروع کیا۔ جب 99 مٹکے توڑ دیے تو 100 چھوڑ دیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا، سخت طیش میں آیا اور ان کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے شراب کے مٹکے منگوائے، شراب شریعت میں حرام ہے، جو چیز حرام ہے میں اسے برداشت نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ بات، لیکن پھر ایک کس لیے چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا جو اصل عرض کرنا مقصود ہے۔ کہا کہ میں نے جب یہ مٹکے توڑنے شروع کیے، میرے دل میں یہ جذبہ تھا کہ یہ شراب الخبائث ہے، حرام ہے، تو اس کے لیے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن جب میں نے 99 توڑ دیے، شیطان نے میرے دل میں خیال پیدا کیا کہ دیکھو تم کس قدر بہادر ہو، تم کس قدر شریعت پر عمل کرنے والے ہو کہ تم نے بادشاہ کے مٹکے توڑ دیے۔ جب میرے دل میں کیفیت آئی تو پھر میں نے فوراً چھوڑ دیا ہو کہ اب یہ میرے نفس کے لیے ہوگا۔ وہ ایک میں نے اس لیے چھوڑا کہ اس میں شیطان نے میرے دل میں ایک کیفیت پیدا کی۔ بادشاہ ان کے اس جواب سے اور جذبے سے اتنا متاثر ہوا کہ فوراً ان کو بھی آزاد کرنے کا حکم دیا اور خود بھی توبہ تائب ہو گیا۔ تو اخلاص کی ایسی برکات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی بات میں بھی جو ہے اثر پیدا کرتے ہیں۔ جس شخص کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے کام آسان فرما دیتے ہیں۔ جس شخص کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ آج جو ہم مار کھا رہے ہیں ہر جگہ، کہیں ہماری سنوائی نہیں ہے، بات میں اثر نہیں ہے، راستے بند ہو رہے ہیں، جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں کہتے بھئی نقصان ہو رہا ہے۔ اپنے دل کی نیت تو صحیح کر لیں، میں اپنے دل کا کھوٹ تو صاف کر لوں۔ آج مصیبت یہ ہے کہ میں نے آج اپنی نیت کو فاسد کیا ہوا ہے، میرے دل میں آج کھوٹ بھرا ہوا ہے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوسروں کے لیے، اور اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ میرے راستے صاف رہے، میرے راستے کھل جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ انما الاعمال بالنیات۔ اللہ پاک دلوں کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے۔ ان اللہ ينظر الى قلوبکم ولکن ينظر الى صورکم۔ اللہ پاک تو دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں، ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے۔ تو ہم اپنے جو بھی عمل کریں آج سے عہد کر لیں کہ چھوٹا عمل کریں گے، بڑا عمل کریں گے، کوئی بھی عمل کرے صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ کیے ہیں، اے اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما دے، ریاکاری سے، شہرت سے، سمعہ سے، دکھلاوے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ ہمارے اعمال کی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اللہ اس کی حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے بہنوں عامر کی دادی کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی دادی صاحبہ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، مسلمان سب کی اللہ پاک مغفرت فرما دے۔ ہمارے مسجد کے ایک نمازی اسلم صاحب کو گزشتہ دنوں انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین
برحمتک یا ارحم الراحمین۔